کسی بھائی نے پوچھا ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں ایک خاص مکتب فکر ہے جو کہ شادی نہیں کرتا، بلکہ اس مہینے کے وہ غم اور افسوس کا مہینہ سمجھتا ہے اور مناتا بھی ہے۔ وہ کالے کپڑے پہنتے ہیں اور پھر اس طرح کے وہ کام کرتے ہیں، اور کچھ جو اپنے آپ کو سنی کہلانے والے ہیں، کچھ لوگ وہ بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ آیا یہ ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں بھائی، دو باتیں ہیں آپ کے سامنے۔ اصولی بات ایک یہ ہے کہ حلال اور جائز وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے جائز اور حلال ٹھہرایا ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو حلال اور جائز ٹھہرایا ہے، اسے انسان پوری قوم جو ہے وہ حرام اور ناجائز کہے، وہ ناجائز نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور حرام وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کہا ہے، ٹھیک ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کہا ہے۔ انسان 100 دفعہ اپنی زبان سے کہتا رہے، اس کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حلال اور حرام کا اختیار یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زندگی مبارک میں دیا تھا، ٹھیک ہے۔ کسی انسان کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا باقی تمام امت مسلمہ اور سر فہرست ان میں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور تابعین اور قیامت تک جتنے بھی مسلمان آنے والے ہیں، ان میں کتنے ہی پڑھے لکھے لوگ کیوں نہ ہوں، وہ سارے کے سارے پابند ہیں کہ وہی بات لوگوں کو بتائیں جس کا مستند طور پر ثبوت شریعت کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ حلال اور حرام کا اختیار شریعت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگوں کی باتیں ہیں ان کو ہم شریعت نہیں کہہ سکتے۔ لوگوں کے افعال کو پرکھا جاتا ہے۔ شریعت ہمارے لیے ایک کسوٹی اور میزان اور پیمانہ ہے۔ شریعت یعنی اسلام، قرآن کریم اور صحیح حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں چیزیں جو کہ حقیقت میں ایک ہی ہیں، چونکہ وہی ہیں دونوں ہی، وہی ہمارے لیے، خواہ وہ قرآن کریم کی صورت میں ہے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان، آپ کے عمل، آپ کے حکم، آپ کے فتوے، آپ کے طریقے کی صورت میں، ٹھیک ہے، وہ ہمارے لیے معیار ہے، کسوٹی ہے، پیمانہ ہے، ٹھیک ہے، میزان ہے۔ ہم نے لوگوں کے اعمال کو اس میں رکھ کر دیکھنا ہے کہ ان کا کتنا وزن ہے، ٹھیک ہے، اور دیکھنا ہے کہ آیا جو آدمی نے کوئی بات کہی ہے یا کوئی کام کیا ہے، اس کا ثبوت ہمیں قرآن کریم یا حدیث سے ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ اگر ملتا ہے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں ملتا تو ہم کہیں گے کہ اس آدمی نے غلطی کی ہے، ٹھوکر کھائی ہے اس نے یہ مسئلہ سمجھنے میں یا عمل کرنے میں۔ تو کسی آدمی کی بات کو ہم اس وقت تک شریعت نہیں کہہ سکتے جب تک اس کو ہم دیکھ نہ لیں شرعی پیمانے میں یا شرعی ترازو میں ڈال کر، ٹھیک ہے۔ دو یہ اصولی اور بنیادی باتیں یہ ضروری ہیں یہ مسئلہ سمجھنے کے لیے، باقی تمام مسائل بلکہ سمجھنے کے لیے۔ اب آ جائیں آپ اس بات پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی ہے تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ مدینہ شریف کے لوگ، یعنی اس وقت جو کہ آپ کے جانے سے پہلے کا وہ جو بستی یا دیہات تھا اس کا نام یثرب تھا، تو وہاں کے لوگ شوال میں شادی نہیں کیا کرتے تھے، شوال میں شادی نہیں کیا کرتے تھے۔ وہ ایک نسل در نسل ان کے ہاں ایک روایت چلی آ رہی تھی، جس طرح ہمارے برِ صغیر میں کچھ ایسی روایات ہیں کہ لوگ دیکھا دیکھی اس طرح کرتے ہیں اور شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو وہ لوگ شوال میں شادی نہیں کرتے تھے، تو حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگرچہ میرا نکاح میرے والد صاحب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ شریف میں ہی کر دیا تھا، لیکن میں مدینہ شریف میں جا کر جوان ہوئی، بالغ ہوئی، تو رخصتی میری پھر شوال کے مہینے میں عمل میں لائی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ، یہ صحیح بخاری میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
کہ میری رخصتی وہ شوال کے مہینے میں ہوئی ہے تاکہ اس رسم کو توڑا جا سکے۔ تو میرے بھائی، شریعت کے اندر ایسی کوئی پابندی اور ممانعت نہیں ہے، یہ لوگوں کی طرف سے ایسے ہی خود بخود بنائی گئی ہے، اور اس کا شریعت کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے۔ البتہ چونکہ اس وقت یہ ایک ایسا ایشو بن چکا ہے، مسئلہ بن گیا ہے کہ فتنے کا، انتشار کا، لڑائی جھگڑے کا، تو میم کا دروازہ کھل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور خاص کر کے اگر آپ ایسے محلے میں رہ رہے ہیں جہاں اہل تشیع بھی رہتے ہیں، تو وہاں اگر آپ عمدن جان بوجھ کر محرم میں شادی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے سامنے، تو اس طرح لڑائی جھگڑے کا قوی امکان ہے۔ اور یہ ایسے لوگ ہیں جن کی حکومت میں رسائی موجود ہے، آپ کے سامنے پاکستان کا ماحول آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہو سکتا ہے کہ قانونی چارہ جوئی، جو حالانکہ قانون نہیں ہے، تو آپ کو ڈرانے دھمکانے کے لیے ایسا حربہ بھی استعمال یہ لوگ کریں یا کروائیں، تو پھر اس پریشانی سے بچنے کے لیے ایک مصلحت کے تحت، شریعت کے تحت نہیں، مصلحت کے تحت، کہ فتنہ نہ پیدا ہو، لڑائی جھگڑے سے ہم بچ سکیں، آپ محرم سے پہلے شادی رکھ لیں یا محرم کے بعد آپ رکھ لیں، یعنی محرم کے ایام میں آپ شادی نہ رکھیں، صرف مصلحت سے بچنے کے لیے، اور شریعت نے ایسا کرنے کی ہمیں اجازت دی ہے۔ حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ اس وقت ایسا نہ کیا جائے، تو بہتر ہے صرف لوگوں کے لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے۔ ہاں، البتہ اگر کسی محلے میں یا کسی شہر میں ایسا ہے کہ وہاں یہ لوگ سرے سے ہے ہی نہیں، یا یہ اگر ہیں اکا دکا ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے، تو وہاں ایسا کرنا چاہیے۔ جو ہمارے کرنے کا کام ہے وہ ذہن سازی ہے، کہ لوگوں کی رہنمائی کی جائے عقیدتاً۔ جو لوگ یہ ایک کنسیپٹ بنائے بیٹھے ہیں، پکا نظریہ بنائے بیٹھے ہیں، ان کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ان کو سمجھایا جائے کہ یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، لیکن عملاً آپ ایسا نہ کریں چونکہ فتنے کا ڈر ہے۔ واللہ اعلم۔